بچھو پیدا کرنے والی جو مادہ ہوتی ہے وہ زندگی میں صرف ایک بار ہی حاملہ ہوتی ہے اور ایک بار ہی بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس حکمت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ماں بچھو جیسے بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی غذا کے لیے، بچوں کی غذا کے لیے ان کو اپنی کمر پہ بٹھا دیتی، اور یہ بچے جو ہیں ماں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں، ماں کا خون پیتے رہتے ہیں، دودھ کی جگہ ماں کا خون پیتے ہیں، غذا کی جگہ، روٹی کی جگہ ماں کا گوشت کھاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی ماں چپ چاپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، شکوہ نہیں کرتی، روتی نہیں، چیختی نہیں، چلاتی نہیں کہ ہائے بچے میرا گوشت کھا رہے ہیں، میرا خون پی رہے ہیں، خاموش رہتی ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ تکلیف سہتی ہے، درد سہتی ہے، بچے گوشت کھاتے رہتے ہیں، ماں اپنی رگوں سے خون نکال کر بچوں کی رگوں میں ڈالتی رہتی، اپنا گوشت نکال کر بچوں کے جسم میں ڈالتی رہتی، بچے طاقتور بنتے چلے جاتے ہیں، ماں کمزور بنتی چلی جاتی، بچے چلنے کے قابل بن جاتے ہیں، ماں چلنے کے قابل نہیں رہتی، بچے ماں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ماں مر جاتی ہے، بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جوانوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ بچھو کی طرح بن چکے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اولاد کو جوان کرنے کے لیے دن رات دھوپ چھاؤں بارش کی پرواہ کیے بغیر والدین محنت اور مشقت کر کے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی رگوں سے خون نکال کر بچوں کی رگوں میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ان کی پڑھائی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اب ٹینشن یہ ہوتی ہے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ جب تعلیم دینے کی سوچتے ہیں تو پھر دن رات ایک کر کے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا ہے، پھر نہیں دیکھتا دن ہے یا رات ہے، دھوپ ہے یا چھاں ہے، اللہ اکبر اوور ٹائم لگاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے، اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے، کہتا ہے بیٹے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ لکڑیاں چنتا ہے، مستریوں کے ساتھ مزدوریاں کرتا ہے، میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی، بچوں کو تعلیم بھی دے دی، بچے بڑے ہو گئے، اب بچوں کی شادیوں کی ٹینشنیں لگ گئیں، بچوں کی شادیاں کرنی، شادی کرنے سے پہلے چھت کا ہونا ضروری ہے، مکان کا ہونا ضروری ہے۔ اب باپ کیا کرتا ہے، قرض اٹھاتا ہے بچوں کی شادی کے لیے کہ مکان بنوا لوں، یہ فرض ادا کر لوں، اس سوچ کی بنیاد پر قرض اٹھاتا ہے کہ میرے یہ جو جوان امان بچے ہیں نا میرا قرض ادا کرنے میں میری مدد کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قرض اٹھا کے وہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں والدین، شادی ہو جاتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہائے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اوروں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، باپ کی محبت کو اہمیت دینے کے بجائے، ماں کی محبت کو اہمیت دینے کے بجائے اوروں کی محبت کو اہمیت دیتے ہیں، والدین سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، والدین کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج بیٹا یورپ میں ہے، کینیڈا میں ہے، دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، فیملی سے ان کا حال چال پوچھتا ہے، نہیں پوچھتا تو اپنے والدین سے نہیں پوچھتا۔ باپ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، ماں کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، کبھی نہیں پوچھا اس نے۔ وہ بوڑھا باپ جو 1 سال سے اپنا موبائل کان پہ لگا کے بیٹھا ہے کہ کبھی تو بیٹے کی کال آئے گی، کبھی تو میرا بیٹا مجھ سے حال چال پوچھنے کے لیے کال کرے گا، میرے ان کانوں کی پیاس بجھے گی۔ ایک بوڑھا شخص اپنا موبائل لے کر موبائل بنانے والے کی دکان پر گیا، کہا بیٹا میرا موبائل خراب ہے اسے ٹھیک کر دو۔ دکاندار نے موبائل کو دیکھا، چیک کرنے کے بعد کہا بابا جی آپ کا موبائل تو بالکل ٹھیک ہے۔ کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، ذرا غور سے دیکھو۔
दुकानदार ने फिर से चेक किया, गौर करने के बाद कहा, बाबा जी आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। बाबा जी चीख पड़े, रो कर कहने लगे, बेटे जब मेरा मोबाइल भी ठीक है तो फिर मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती? 1 साल हो गया है कि मैं बेटे की कॉल सुनने को तरस रहा हूँ, बेटे की आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ। 1 साल से मोबाइल को कानों पे लगा के बैठा हूँ कि कभी तो बेटे की कॉल आएगी, मेरे इन कानों की प्यास बुझेगी। वो बूढ़ा बाप बात करने को तरस रहा है और बेटा है जो बूढ़े वालिदैन से बात करना गवारा नहीं करता, वक़्त देना गवारा नहीं करता, साथ में बैठना गवारा नहीं करता। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया लोगों, ज़िंदगी में कभी वक़्त मिले, कभी फुर्सत मिले तो बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, उनसे उनका हाल चाल पूछ लिया करो, इसलिए कि वालिदैन के साथ गुजरा तुम्हारा वक़्त क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। जिस तरह नमाज तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगी, जिस तरह सदका तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, जिस तरह हज ज़कात रोज़ा तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, सेम इसी तरह वालिदैन के साथ गुजरा वक़्त भी तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अपने वालिदैन को वक़्त दो, उनसे उनका हाल चाल पूछा करो। शेख सादी फरमाते हैं वो नादान फिर किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, वालिदैन के साथ बैठना गवारा नहीं करते। वो समझते हैं कि माँ बाप का दिल दुखा कर वो सुकून वाली जिंदगी बसर करेंगे, माँ बाप का दिल दुखा कर वो सुख और चैन की जिंदगी बसर करेंगे। हरगिज़ नहीं, वालिदैन तो माफ कर देंगे, वालिदैन तो माफ कर देंगे, लेकिन सुनो, जो मेरा रब है वो ना इंसाफी नहीं करता। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वालिदैन के साथ अच्छा करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा करेगी, वालिदैन के साथ बुरा करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बुरा ही करेगी। जिस रब ने वालिदैन को वालिदैन का दर्जा दिया, जन्नत को माँ के पैरों तले रख दी और बाप की रजा में अपनी रजा रखी, क्या वो रब ऐसे ही माफ कर देगा? क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात ना किया करो, अपने वालिदैन के आगे उफ तक ना करो, अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये चले गए, जिस दिन ये गुजर गए, उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने कलम उठाई मां लिख दिया। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है बाप की रजा में रब की रजा है। फरमाया बाप का हर हुक्म मानो, बाप का हुक्म नहीं मानोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा हज ज़कात कबूल नहीं होगी। अगर तुम बाप का जायज हुक्म नहीं मानोगे तो मेरे नबी ने फरमाया सुबह सवेरे वालिदैन का चेहरा देख कर मुस्कुरा लेना, सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, हज जितना सवाब देगा तुम्हें। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर वालिदैन का चेहरा तकता है ना, मुस्कुराता है, सुबहान अल्लाह पढ़ता है, तो उसको हज के बराबर सवाब दिया जाता है।